پچھلے موضوع بیان یہ شروع کیا تھا کہ انسان اور حق کے درمیان، صحیح بات تک پہنچنے کے درمیان 3 بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو سیدھے راستے تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ پہلی بات تو اس بات کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے، بار بار بٹھانا چاہیے کہ انسان اور جانوروں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ ہم میڈیکلی فرق کے تو قائل ہیں، جو روحانی فرق ہے اس کی طرف آج کی مادی زندگی میں انسان جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میڈیکلی فرق تو سب کو پتہ ہے، ہم 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جانور اکثر 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ ہماری خوراک تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، جانوروں کی ڈیفرنٹ ہے، یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے۔ انسان کی جو روحانی زندگی ہے، جس میں انسان کو اچھا بننا پڑتا ہے، یہ چیز جانوروں میں نہیں ہے۔ جانور اچھے نہیں بن سکتے، وہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ آپ ڈاکومنٹریز دیکھتے ہوں گے کہ مرغی اپنے بچوں کو پالتی ہے، لڑتی ہے اپنے بچوں کی خاطر، بڑی اچھی لگتی ہے مرغی، ماں کی ممتا ہے اس کے اندر۔ چیل کوے سے لڑ رہی ہوتی ہے، باز اور شکرے سے اپنے بچوں کی خاطر لڑ رہی ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، کیسی ماں کی ممتا، دل چاہتا ہے اس مرغی کو کھلاؤ، اس کو ایوارڈ دو۔ لیکن دوسری مرغی کا بچہ ذرا گھومتا ہوا ادھر آئے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو اس کے اپنے بچوں کے ساتھ چیل اور کوے نہیں کرتے۔ تو آدمی کہتا ہے اس سے بڑی دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ جانور بہت اچھا، جانور بہت وفا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتے وفا کرتے ہیں، لیکن آپ سے وفا میں سامنے والے پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں وہ، اس لیے کتا اچھا نہیں ہوتا۔ اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم وفاداری کہہ رہے ہیں لیکن وہ وفاداری ہے نہیں۔ وفاداری تو ایک اچھی صفت ہے، جو اچھا ہوتا ہے وہ ظلم تھوڑی کرتا ہے کسی پہ۔ اب دیکھو آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے دوست کے وفادار ہو، اس کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہو، اچھے کہلاؤ گے نا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ایک صاحب آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے دوست نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں جو واپس نہیں کر رہا، لہٰذا میں ہر قیمت پہ آپ کے دوست سے 1 لاکھ واپس لے کے رہوں گا۔ وہ دے نہیں رہا، اس کے پاس ہیں پھر بھی نہیں دے رہا، میں جاؤں گا اس کا گریبان پکڑوں گا۔ آپ کہتے ہو میں اپنے دوست کا وفادار ہوں، اس کے 1 پائی بھی نکال کے دکھاؤ تم۔ اب بتاؤ یہ وفاداری اچھی ہے یا بری ہے؟ بری ہے، ظلم میں آپ ساتھ دے رہے ہو۔ آپ پہلے تفتیش کرو، اپنے دوست سے پوچھو کیا کہہ رہا ہے بھائی، تم نے اس کے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، واپس کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہے ہاں لیے ہیں، تو یار واپس کرو نا۔ کیا پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے؟ ہیں، جیب میں رکھے ہوئے ہیں، تو دو نا۔ نہیں دے رہا، آپ کہیں گے یار تم تو غلط کر رہے ہو۔ اب دوست کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتے غلط کر رہے ہو کہ صحیح کر رہے ہو، تو میرا دوست ہے، تو نے میرا ہی ساتھ دینا ہے۔ ایسے موقع پہ انسان ہوگا اپنے دوست کا ساتھ نہیں دے گا، کتا ہوگا تو ساتھ بولو نا دے گا، کتا دے گا۔ کتا اس تفتیش میں نہیں جاتا کہ میرا مالک صحیح ہے یا غلط۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو
انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی. جانوروں میں جو اچھے بچے کہے نا وہ ہوتا وہ تو کچھ نہیں ہے. جانوروں میں اچھے وہ اپنے وہ بچوں کے لیے ہیں, دوسروں کے لیے بہت بڑے خون خوار, اور بعض تو اپنے بچوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے. انسانوں میں اچھے بھی ہیں, مجھے ذرا پانی پلا دیں گے, اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. تو اب جو اصل بات تھی, تمہید ہی میں بات بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. اچھا بننے کے لیے میرے بھائی یہ ضروری ہے کہ ہمیں اچھے کی ڈیفینیشن معلوم ہو, ہم اس منزل تک پہنچیں جس تک پہنچنے والوں کو شریعت اچھا کہتی ہے. جزاک اللہ. بہت ٹھنڈا ہے یار, تھوڑا سا گرم ملا دیں. تو اس منزل تک ہم پہنچیں, یہ بھی بہت ٹھنڈا ہوگا. جزاک اللہ, الحمدللہ. تو اس منزل تک جو ہے نا اچھا بننے کی جو منزل ہے, اس تک پہنچنے میں رکاوٹوں کا تذکرہ کر رہا تھا. تو پہلی رکاوٹ ہے شیطان. وہ کیا کرتا ہے, جب کوئی کام اچھا ہوتا ہے نا, اچھا بننے کے لیے ظاہر ہے برا بننے سے بچنا ضروری ہے, تو شیطان کیا کرتا ہے, وہ برائی پہ لیبل کیا لگا دیتا ہے, اچھائی کا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, شیطان برے کو اچھا کہنا شروع کر دیتا ہے. کیسے کہتا ہے, قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے. شیطان یہ شو کر دیتا ہے. اب جو مسافر خانہ ہوتا ہے اس سے دل لگانا اچھا ہے یا برا ہے؟ بولو. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, اس کا اسٹیشن ملتان, آپ کا پشاور, آپ نے اس سے اتنی محبت کر لی, اب وہ ملتان پہ اتر رہا ہے تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں آپ, یار تو کیوں اترا جا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ابے کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے, مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے. تو بھائی تجھے پتا نہیں تھا اس کا اسٹیشن الگ ہے, تیرا اسٹیشن الگ؟ کہہ رہے ہیں یار پتا تھا لیکن اچھا اتنا لگ رہا تھا, میں نے کہا محبت کر لو اس سے. تو لوگ کہیں گے اب تو اتر جا اس کے ساتھ, تو بھی ملتان چلا جا. کہہ رہے ہیں میرا گھر پشاور میں ہے, میں کیوں اتروں ملتان؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں چل پھر اس کو اپنے ساتھ لے جا. وہ ملتان والے کہہ رہے ہیں میں کیوں جاؤں تیرے ساتھ بھائی, میرا گھر کہاں ہے, میرا ملتان میں, اور تجھے عشق ہوا ہے مجھے تھوڑی ہوا ہے. عشق تجھے ہوا ہے نا, وہ کہے گا مجھے تھوڑی ہوا ہے, میں کیوں جاؤں تیرے ساتھ. دنیا کا یہی حال ہے کہ ہمیں دنیا سے عشق ہو جاتا ہے, دنیا ہمیں لفٹ. دیکھو ہم جب اس مکان بناتے ہیں نا, ہمیں مکان سے محبت ہوتی ہے, خدا کی قسم مکان کو ہم سے 2 ٹکے کی بھی محبت نہیں ہوتی. اس لیے ہم جب مرتے ہیں مکان وہیں کھڑا کے کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے. سارے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں جنازہ اٹھنے پر, مکان نہیں روتا. آپ کہہ کہہ کے تھک جاتے ہو, میں نے اتنا موٹا سریا ڈالا, اس کی اتنی دیواریں ہیں اور اتنی گہری بنیادیں ہیں اور اتنی انویسٹمنٹ کی, اتنا پیسہ لگا دیا, اور اچھا ہے اس وقت سریا تھوڑا سستا تھا, اب تو ڈبل ہو گیا, صحیح ٹائم پہ بنا لیا ہے. او بھائی سریا مہنگا ہو سستا ہو, تیری ہڈیوں کا سریا تو کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تیری ہڈیوں کا سریا نہیں تیرا ساتھ دے گا, اور تیری گردن میں جو سریا ہے نا ابھی تو وہ بھی نکلے گا. ہڈیوں کا سریا جلدی نکلتا ہے, انسان کی گردن کا سریا بہت دیر سے جاتا ہے. یہ جو اکڑ پھوں ہے نا, میں یہ دیر سے جاتی ہے, لیکن یہ ایسی جاتی ہے کہ یہ سریا نکلتا نہیں ہے, ٹوٹ جاتا ہے, یہ ختم. آج کل باتیں چل رہی ہیں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, مہنگا ہو رہا ہے, مہنگا ہو رہا ہے, بہت برا ہو رہا ہے, کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اس کا ایک حل یہ کہ سستا کر لو. اس ٹینشن سے بچنے کا ایک حل کیا ہے, کیا کر لو بھائی, وہ ہمارے اختیار میں ہے. گورنمنٹ نے امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے نا. گورنمنٹ جب امپورٹ پہ پابندی لگاتی ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, جو رشوت کے ریٹ ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں, ڈبل ہو گئے. جو پاکستان میں رہ کے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی امپورٹ پہ پابندی ہو. میں کہا یار پتہ نہیں, لطیفے کسی اور کو سنائے کرو بھائی جا کے. یہ پاکستان میں ایسے لطیفے, اب تو میمز والے بھی ایسے لطیفوں کو لفٹ نہیں کراتے. جب بھی اناؤنسمنٹ ہونا کہ امپورٹ پہ پابندی لگ گئی ہے, تو یہ مطلب امپورٹ پہ پابندی نہیں ہوتا. یہ ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں
ان کی رشوت کے ریٹ کیا ہو گئے ہیں؟ ڈبل. تو وہ یہ ہوتا ہے, اس کو ذرا اچھے عنوان سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے. سب کچھ ہوگا, امپورٹ بھی ہوگا, ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, تو ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں, باقی کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. تو اب ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, 195, 100 کہنے 200 جائے گا. اللہ کا شکر ہے ہماری بلا سے 1000 پہ چلا جائے. کیا خیال ہے بھائی, ہم نے کرنا کیا ہے؟ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ہم تو نیچے کر نہیں سکتے اس ڈالر کو, ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں بھائی جہاں بھی جائے گا بالآخر ہم نے ڈالر کو چھوڑ کے دنیا سے جانا ہے. ہم نے اس ڈالر کو چھوڑ کے دنیا سے, ہماری عمر تو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اب جو ابھی پیدا ہو رہا ہے وہ انجوائے کرے, ڈالر اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے. ہماری تو 40 سال سے اوپر عمریں ہو چکی ہیں, تھوڑے سے دن رہ گئے لائف کو انجوائے کرنے کے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہمارے انڈے پراٹھے چلتے رہیں, بس اتنا کافی ہے. سیدھی سی بات آپ کو, ہمارے انڈے پراٹھے چلتے رہیں, رات کو پھوڑتے پھاڑتے رہیں دمبے کو چربی میں ڈال کے, ورنہ پھر ڈالڈا پہ آنا پڑے گا دوبارہ. ٹھیک ہے, تو ہمارا غم تو ایک ہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بھائی؟ مسافر کو حدیث ہے کہ جس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے, سر چھپانے کی جگہ مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے, بیسک. اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. پھوڑے پھنسیاں, نازلہ, زکام, کھانسی یہ تو چلتا رہتا ہے. بڑی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں, بہت اذیت ناک, یہ بڑا مسئلہ ہے. فالج ہو گیا, خدا نخواستہ, اللہ بچائے سب کو. کینسر ہو گیا جو آدمی کو کھائے جا رہے اندر سے. تو نبی نے فرمایا جسم بڑی بیماری سے محفوظ, 2 وقت کھانا مل جائے, اور سر چھپانے کی ایسی جگہ پراپر جہاں آپ آرام سے عزت کے ساتھ سو سکیں. بعض دفعہ آرام سے سو تو سکتے ہیں, عزت کے ساتھ نہیں سوتے. فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں, سو رہے ہیں, لیکن عزت نہیں ہوتی نا. کیا خیال, کوئی بھی جائے گا تھوکتا ہوا چلا جائے گا. بعض دفعہ آپ محفوظ جگہ پہ تو سو رہے ہیں لیکن نیند نہیں پراپر آ سکتی, مچھر رہے ہیں, گرمی ہے. تو ایسا پراپر رات کو سونے کا انتظام ہو جائے جہاں آپ عزت کے ساتھ سکون کی نیند اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو سلا سکیں. تو جب تک ڈالر خدا نہ خواستہ اتنا مہنگا نہیں ہو جاتا کہ ہم عزت کے ساتھ سونے کی جگہ ہی نہ بچے ہمارے پاس, اور صبح کے انڈے پراٹھے چھوٹ جائیں ہم سے, تو اس وقت تک ڈالر کی ہم زیادہ ٹینشن بولو نہیں لے رہے. تھوڑی بہت ٹینشن لے رہے ہیں کہ جو گریبیاں ہیں وہ چھوٹ جائیں گی نا بھائی. گریبیاں چھوٹ جائیں گی. جو 1 to 5 پہ گھوم رہا ہے وہ 70 پہ آ جائے گا, جو 70 والا رکشے پہ آ جائے گا, رکشے والا W11 پہ آئے گا, W11 والا پیدل ہو جائے گا. یہ گریبیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پیدل چلے گئے, تو ہم یہاں سے انڈا موڑ پیدل نہیں جا سکتے کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ابن بطوطہ نے پوری دنیا کا پیدل سفر کر لیا, تو ہم یہاں سے صدر اگر گرین بس کا 50 روپے کرایہ نہیں ہے تو پیدل نہیں جا سکتے. اور آپ چند دن یہ سارے کام پیدل کر کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. صحت ایسی فٹ فاٹ ہو جائے گی آپ کی, ایسی خاندانی صحت ہو جائے گی, آپ بولو گے یار ہم پہلے کہاں تھے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے 2 وقت کی روٹی, آپ کسی ٹائم 2 وقت کی روٹی پہ سیٹ تو ہو جاؤ, 3 ٹائم کا کھانا بند کر دو, جوان ہونا شروع ہو جاؤ گے دوبارہ. یہ جو ٹیسٹرون لیول ہے نا آدمی کا, جو جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے یہ ٹیسٹرون لیول گرتا ہے نا, یہ کھانا کم کرنے سے بڑھتا ہے. سمجھتے ہو, کھانا زیادہ کھانے سے نہیں بڑھتا. آپ اگر بڑھاپے کو دھکیلنا چاہتے ہو, آگے دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو, اس کے لیے دنیا میں کوئی بے وقوف یہ نہیں کہتا کہ زیادہ کھانا پڑے گا. اس کے لیے خوراک کم کرنی پڑے گی. تبھی تو روزے جو کثرت سے رکھتے ہیں ان کا یہ لیول بڑھ جاتا ہے, وہ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں. تو اگر ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہو گیا, میں ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے, اور یہ جعلی رپورٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ہر آدمی ٹینشن میں آیا ہوا ہے, یار کیا کریں, اف یہ اتنے مسائل. فرعون جو ہزاروں بچوں کا قاتل تھا, اس کو اللہ نے مایوس کیا. آخر وقت تک اللہ کہتے رہے اب آ جا, اب آ جا, اب صحیح ہو جا, اب صحیح ہو جا. جب فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے گیا ہے نا آخر میں دریا پہ, اس سے پہلے وہاں رک کے اگر کہہ دیتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں,
جب اس نے دریا کو 2 حصوں میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور دیکھا بنی اسرائیل گزر گئے ہیں, اتنا بڑا معجزہ دیکھا, اس وقت فرعون کہہ دیتا کہ میں مان گیا اللہ ان کے ساتھ ہے اور میں اللہ پہ ایمان لے آیا. بتاؤ اللہ توبہ قبول کرتا نہیں کرتا؟ کرتا. اللہ کہتا تیرے سارے ظلم میں نے میری رحمت کی ایک موج نے معاف کر دی. بھائی آپ کی اپنی حماقتوں سے حالات خراب ہوں یا دوسرے کی حماقتوں سے ہوں, انسانوں کے در کے دروازے بند ہیں, اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں اب صحیح ہو جاؤ. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے گناہ ہوئے, آپ کو احساس ہو گیا غلطی کا اور آپ نے توبہ کر لی, دل سے توبہ کی ہے, اب بار بار شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ تو بڑا گناہ گار ہے, تو بڑا گناہ گار ہے, تیری توبہ کا کیا فائدہ. تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے کر لیا, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہونا ہی تھا بس. اسلام آپ کو مایوسی کے بادل ہٹاتا ہے. اسلام کہتا ہے ایک ہی فکر رکھو آخرت کی, اس کے علاوہ کسی فکر کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے, باقی کوئی فکر ایسی فکر ہے نہیں. کسی بچے کا امتحان ہونے والا ہو, کل پیپر ہو, اس کو چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن دیتی ہیں ہے بھائی. اسے کوئی کہے کہ بھائی وہ ادھر جو ہے نا ایک بلی کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے, سب ٹینشن میں, بلی کا بچہ, وہ کہہ رہا ہے ابے بھائی میرے کل پیپر ہے صحیح ہے نا. اسے کہو $5 اور مہنگا ہو گیا, ابے بھائی یہ خبریں مجھے بعد میں سنانا, میرا کل پیپر ہے. وہ یہ چھوٹی موٹی فکروں کو حماقت سمجھتا ہے, بلکہ اس کو پتہ ہے ان چھوٹی موٹی فکروں میں لگ گیا تو میرا پیپر کل خراب ہو جائے گا. تو مسلمان کی ایک بڑی فکر ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت. وہ بڑی فکر ہے, اس کو یہ چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن نہیں دیتی. اگر اس کی حماقتوں سے کچھ مصیبتیں آ گئی ہیں, توبہ کرتا ہے, چھوڑو مٹی ڈالو, بس اللہ سے توبہ کرو, آج سے نئی زندگی کا آغاز. جو ہوا اللہ اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, حضرت ہماری حماقتوں سے ایسا ہو گیا, ہم نے یہ کر دیا, وہ اپنی ہی حماقتی تھی. میں نے کہا جو ہو گئی, اب آپ کو احساس ہو گیا نا غلط کیا, اب اس پہ مٹی ڈالو, ختم. قرآن کیا کہتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو سچی توبہ کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ اس کی برائیوں کو, وہی, یہ کیا مطلب, جو ٹینشنیں گناہ کی وجہ سے عذاب تھیں, یہ ٹینشنیں اب عذاب کے بجائے رحمت بن جائیں گی. یہی ٹینشنیں اب درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی. یہی ٹینشنیں اب آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں گی. کچھ بھی ہو جائے, جب تک موت کا وقت نہیں آیا, حدیث میں آتا ہے, کیا پیارے الفاظ ہیں, ان اللہ باسط یدیہ, اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے, لیتوب مسیء النہار, رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے, اور دن میں پھیلاتا ہے تاکہ جس نے رات میں گناہ کیے وہ کیا کر لے, توبہ. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے ایسے دونوں ہاتھ پھیلا کے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ آ جاؤ, ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ. کچھ بھی ہو گیا آپ سے, دنیا کا نقصان ہو, آخرت کا نقصان ہو, تو اللہ کا دروازہ بولو کھلا ہوا ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کا ہم خمیازہ بھگتتے ہیں, بجائے توبہ کرنے کے اس غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اپنا ہی واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. آج میں جمعے میں نہا کے واش روم سے نکلا تو الماری کا جو ہے نا, ہمارے گھر کی الماری کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا. جیسے وہ شیشہ تھا اس کا کھلا ہوا تھا, میں ٹکرا گیا اس سے. تو گھر میں نے بچوں کو کہا کہ بھائی یہ بند کرنا چاہیے تھا نا, کوئی بندہ ٹکرا سکتا ہے. تو GHQ سے جواب آیا کہ خود بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھئی دیکھو, بندہ واش روم سے نکلتا ہے, سامنے الماری ہے, اگر اس کا وہ شیشے کا ایک کھلا ہوگا تو کوئی بھی ٹکرا سکتا ہے نا. تو GHQ آپ کو پتہ ہے آرمی کسی کے سامنے جھکتی اور دبتی نہیں. تو GHQ سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو مجھے ٹکرانے پہ غصہ نہیں آیا, جو GHQ سے رپلائی آتا ہے نا, غصہ تو نہیں خیر, لیکن اس پہ میں نے کہا دیکھو بھائی اصول یہ ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم نصیحت کرے نا تو نصیحت کا فوراً رپلائی آنا یہ
یہ ویسے اصول زندگی گزارنے کے سیکھنے چاہیے. اس وقت انسان کہتے سوری, اس وقت کیا کہتے سوری, یہ ٹھیک ہے چلو جی. گھروں میں جھگڑے یہیں سے تو ہوتے ہیں. اب ہم تو خاموش ہو گئے کیوں, آگے جی ایچ کیو کے آگے کون بول سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, آدمی پھر جواب میں دیتا ہے. میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے, ہم باہر نکلیں, ٹکرا گیا, یہ میری غلطی ہے آپ کی غلطی ہے؟ ایک تو غلطی آپ کی, اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو دیکھنا چاہیے. بھائی میں تو ایک دم سے نکلوں گا نا باہر, تو وہ جواب آگے سے آئے گا, بھائی آپ کے بھی تو چشمہ نہیں لگا ہوا نا, نظر تو ٹھیک ہے, ہم سے غلطی ہو گئی, کھڑکی کھلی رہ گئی ہے, دروازہ کھلا رہ گیا, تو آپ کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا. اب بتاؤ اس مسئلے کا قیامت تک کوئی حل ہو سکتا ہے؟ میں جواب میں کہوں گا نہیں, میری غلطی نہیں ہے, کیونکہ انسان جب اچانک نکلتا ہے اور پٹ کھلا ہوا ہو تو ٹکرائے گا, آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے, سر بھی پھٹ سکتا ہے. اگلا جواب میں کہ اس وقت ٹکرائے گا بشرطے کہ آنکھیں بند ہوں, کھلی بھی ہوں تو نہیں ٹکرائے گا. گھروں میں جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں, پھر جو لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر آگے ابے تو سنتی نہیں ہے, ایک تو میں نصیحت کر رہا ہوں اور پھر اوپر سے جواب دے رہی ہے, پھر یہ وہ, پھر جناب سالے آ گئے ہو, یہ تو تم سے جب سے شادی ہوئی ہم پچھتا رہے ہیں یار, تمہارا تو کبھی سر ٹکرا رہا ہے, کبھی تمہارے پاؤں ٹکرا رہے ہیں, کبھی تمہارے گھٹنے ٹکرا رہے ہیں, کبھی تم پھسل رہے ہو, تمہارا تو کام ہی ہے یہ, تم تو اندھے ہو, تم تو بہرے ہو, تم تو کاڑے ہو, تم تو لنجے ہو, تم تو ٹنڈے ہو. داماد کو جو نا معذور بنا کے طلاق ہے, نصیحت سنتی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو سے جب کوئی رپلائی آئے فوراً کیا کر لو, خاموش. اچھا سوری ہماری غلطی ہے. کس کی غلطی ہے بھائی؟ ہم ٹکرائے, کسی کی غلطی ہے؟ ہم چپ ہو گئے. بعد میں نے کہا یار تھوڑا سا سمجھا دینا چاہیے, سمجھا دیا, سن لیا انہوں نے کہ بھائی جب بھی کوئی نصیحت کرے نا فوراً آگے سے جواب. اصول ہے یہ, زندگی گزارنے کا اصول ہے. کوئی بڑا بھی جب سمجھا رہا ہو بیٹے کو, بیٹا یوں, بیٹا آگے سے جواب نہ دینا شروع کر دے, نہیں اصل میں ایکچولی, بھائی تو سن لے چپ کر کے تھوڑی دیر, تیرا باپ ہے وہ کون ہے؟ جب نصیحت کر رہا ہے نا, ہمارے والد صاحب کا تو عادت تھی, وہ نصیحت کر رہے اور ہم آگے سے جواب دے دینا, ہمیں پتا تھا والد صاحب کا پارا. پھر وہ کہتے تھے تمہاری اس غلطی پر اتنا غصہ نہیں آ رہا, یہ جو تم لوگوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے نا, یہ زیادہ بڑا جرم ہے, یہ زیادہ بڑا جرم ہے. دیکھو جو آدمی سنتا نہیں ہے نا اس میں تکبر ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ فوراً آگے سے جواب دیں. آپ فرض کر لیں کہ یار میں کون سا فرشتہ ہوں, میرے میں غلطی ہو سکتی ہے, یہ والی اگرچہ نہیں ہے لیکن ہو تو سکتی ہے نا, تو سن لو یار. زیادہ یہ ہو جائے گا میں چھوٹا آپ بڑے, تو کوئی بات نہیں, اس سے کیا ہو جاتا ہے. جو مصنوعی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا نہیں بنتا. بڑے ہمیشہ متواضع لوگ بنتے ہیں. آج گھروں میں لڑائیاں بہت دفعہ اس لیے ہوتی ہیں, خواتین چپ نہیں ہوتی آگے سے معذرت کے ساتھ. مرد جب کچھ بات کہتا ہے نا غصے میں, تو عورت کو چاہیے چپ, خاموش ہو جائے. بعد میں سمجھا دے میاں کو آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا ایکچولی یہ غلطی اندھے کون تھے آپ. جب بات چلی جاتی ہے نا تو پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اب آپ گھر میں جا رہے ہیں, گلاس سامنے رکھا ہوا ہے نا, پاؤں لگا, ٹھوکر لگ جاتی ہے, تو انسان کہتے ہیں گلاس کس نے رکھا. آگے سے بچے جواب دیں یا جی ایچ کیو سے جواب آئے کہ آپ بھی تو دیکھ رہے تھے نا کہ سامنے پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہاں سے کیا شروع ہو جاتے ہیں فسادات, کہ بھائی اب غلطی کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بول تو ٹھیک ہے بھائی آئندہ. تو ہم جناب ڈاکٹر عامر لیاقت سے بات شروع ہوئی تھی میری, ان سے کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب ایک دوسرے پہ الزامات لگا کہ وہ ایسے تو فلانا ایسا تو ڈمکانا ایسا, مٹی ڈالو یار. لوگوں کی تو منہ کوئی بھی دنیا میں بند نہیں کر, لوگوں کو تو چسکے چاہیے, تبصرہ چاہیے. آپ آ جاؤ, اللہ کا در کھلا ہوا ہے, صحیح بن جاؤ. جو آپ جو کچھ کرتے رہو, کچھ اچھے کام بھی کیے آپ نے, کچھ ڈرامے بھی میرا خیال ہے کچھ عجیب سے کیے ہیں. جنید جمشید کے ساتھ جو حشر ہوا, ڈاکٹر ذاکر نائک کی پہ جو الزامات لگے, تو ظاہر ہے پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں ان چیزوں کا بدلہ انسان کو. یہ تو آپ خوش قسمت ہیں, جو ہونا تھا دنیا میں ہی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ بہت برے ہیں, آپ ہم سے اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو ہونا تھا کیا ہو گیا بھائی, مٹی پاؤ. اب ان چیزوں کی توجیہ غلط سلط کر کے اپنا مذاق نہ اڑوایا جائے.
لوگ کیا کرتے ہیں پھر میمز بنانا شروع کر دیتے ہیں, میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں, میں دنیا چھوڑ رہا ہوں, میں پاکستان چھوڑ رہا ہوں, مجھے نہیں اچھا, میں نہیں جا رہا. پھر آ جاتے بھی میں نہیں جا رہا. تو پھر لوگ پھر عجیب تماشے, یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا جو کمنٹس کرنے والے, یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں. آپ ان کے سامنے رو کے معافی مانگو گے پھر بھی مذاق اڑائیں گے, آپ ان کے سامنے ہنسو گے پھر بھی مذاق اڑائیں گے, آپ سچی مچی کی توبہ کرو گے پھر بھی مذاق اڑائیں گے. ان کو چھوڑ دو, دل کس سے لگاؤ, اللہ سے. اللہ سے صحیح کر لو گے نا معاملہ, پبلک خود بخود, پبلک خود ہی صحیح ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت معاویہ نے رقہ لکھ کے بھیجا کہ آپ مجھے نصیحت کریں, آپ ام المومنین ہیں, نصیحت کریں. حضرت عائشہ جو نصیحت کی اس کا حاصل یہ تھا کہ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگتا ہے مخلوق کی فکر چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے لگ جاتا ہے نا, اللہ اس کو مخلوق کے حوالے, پھر مخلوق آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. مخلوق کو دنیا میں میرے بھائی کسی کا باپ بھی خوش نہیں کر سکتا, یہ مخلوق بڑی عجیب مخلوق ہے, صحیح ہے نا, مخلوق بڑی عجیب مخلوق. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو گیا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی, گناہ کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے, جن میں ایک بہت بڑا گناہ ہے دنیا سے دل لگانا. حالانکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو ڈالر جتنا بھی مہنگا ہو رہا ہے بری بات ہے, لیکن یہ سوچ کے تسلی کیا کرو ہماری بیسک ضرورت جو ہمیں مسافر کو چاہیے, 2 وقت کی روٹی, سر چھپانے کی جگہ, کم از کم ہماری زندگی میں ابھی اتنے جلدی حالات خراب نہیں ہوں گے کہ یہ روٹی ہم سے چھن جائے. اتنا ڈالر انشاءاللہ مہنگا نہیں ہوگا کہ ہمارے پراٹھے بھی ہم سے چھوٹ جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے. ملک میں گندم پیدا ہو رہی ہے, انڈے الحمدللہ نہیں ملے ہماری مرغیوں کے, آ کے ہم سے خرید لینا. میں کہنے والا تھا ایسے ہی لے لینا, لیکن پھر کتنے لوگ آ جائیں گے. تو انڈے پراٹھے انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے. یہ سب چیزیں موٹی موٹی چلتی رہیں گی. ہاں گریویاں چھوٹ جائیں گی, تو گریوی تو مسافر خانے کو یار بیٹھنے کی سیٹ چاہیے, ٹائم پہ کھانا چاہیے. کھڑکی والی سیٹ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے, یہی چاہیے ہمیں, تو کھڑکی والی سیٹ ملی ہوئی ہے, تو بس اتنا ہے. تو زیادہ ٹینشن